بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ما اوردہ فی محکی العدہ والذریہ والغنیہ ومجمع البیان والمعارج وغیرہا الاخر۔ توجہ فرمانے آقا جان، حجیت خبر واحد پر یہی تھا نا جی۔ کچھ لوگوں نے آیہ نبا کے ذریعے استدلال کیا کہ ہم آیہ نبا سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم اپنی اس کتاب میں 10 کے قریب اشکالات کو بیان فرمائیں گے، لیکن 8 اشکال ایسے ہیں جن کو خود شیخ اعظم قابل جواب سمجھتے ہیں، وہ اشکال قابل رد ہیں، لیکن 2 ایسے ہیں جو ناقابل رد ہیں۔ پہلا اشکال گزر گیا کہ آپ اس کے مفہوم شرط کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں یا مفہوم وصف کے ذریعے، وہ بحث مکمل ہو گئی۔ دوسرا اشکال یہ ہے، توجہ فرمانا آقا جان، وہ یہ ہے کہ اس آیت مجیدہ میں ہم مفہوم کے قائل ہو بھی جائیں تو یہاں مفہوم اور تعلیل حکم میں تعارض ہے۔ کیسے؟ توجہ کے ساتھ۔ آیت مجیدہ نے یہ فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ توجہ فرمانی ہے، ہم نے اس کا مفہوم مخالف یہ لیا کہ اگر مخبر فاسق نہ ہو تو اس کے لیے تبین بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر عادل ہے، اب وہ چاہے عادل واحد بھی کیوں نہ ہو، بس تبین واجب نہیں ہے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ مفہوم مخالف یہی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے اسی آیت میں فتبینوا کے بعد اس حکم تبینوا کی علت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تم اس کی تحقیق کرو۔ بس بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلی ہے۔ وہ کون سی؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کہیں نادانی میں تم کسی کے خلاف کر بیٹھے اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، اب لطف لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے تبینوا کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس پر بعد میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اس سے بچنے سے پہلے تحقیق کرو۔ اب باعث ندامت کوئی کام نہیں کرنا، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب یہ عام ہے، فاسق خبر دے رہا ہے اور بات بغیر تحقیق کہ ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اور وہ باعث ندامت بنتا ہے تو بھی حکم فتبینوا آ جائے گا، اور اگر کوئی عادل بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی خبر بھی باعث ندامت ہوگی تو یہ علت اس کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی مقدمے کو سمجھ لیں، کوئی مسئلہ زیادہ نہ بھی پڑھیں تو۔ اب اس کو ہم نے تعارض ثابت کرنا ہے۔ کیسے؟ کہ مفہوم یہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کا کہ بھئی اگر مخبر فاسق نہیں ہے تو تبین نہیں ہے، اس کا مطلب خبر واحد عادل تمہارے لیے قابل قبول ہے۔ یہ مفہوم مخالف یہ ہو گیا، جبکہ علت کیا کہتی ہے؟ علت یہ کہتی ہے کہ جو باعث ندامت بنے اس سے بچنا ہے۔ اب باعث ندامت چاہے خبر عادل بھی کیوں نہ بن رہی ہو، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اب علت عام ہے، علت کہتی ہے ہر وہ فعل جو باعث ندامت ہو اس سے بچنا ہے۔
اب وہ چاہے خبر فاسق کی وجہ سے عادل، اس میں اس کو معیار نہیں ہے، معیار ہے باعث ندامت کاموں سے بچنا ہے، یہ علت ہو گئی۔ اور مفہوم کہتا ہے کہ نہیں، اگر عادل آتا ہے تم اسے قبول کر لو۔ تو اسی آیت میں اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو مفہوم مخالف اور علت حکم میں تعارض ہے۔ توجہ فرمائی کہ مفہوم کچھ اور بیان کرتا ہے ان جاءکم فاسقون کا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھی خبر عادل آ گئی تو بس قبول کر لو، مثلا تبین واجب نہیں ہے، لیکن علت کہتی ہے کیا؟ باعث ندامت کام سے بچنا ہے، اب وہ چاہے عادل کی خبر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس مفہوم اور اس کیا ہو گیا علت حکم کے درمیان تعارض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیل عام ہے، یہ بات مشہور ہے کہ علت جو ہے وہ العلت تعمم و تخصص، علت حکم کو عام بھی کرتی ہے اور خاص بھی کرتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے تعارض ہے، لیکن یہ تعارض ہے عام خاص کا، اور جہاں عام خاص کا تعارض ہو وہاں خاص عام پر مقدم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہے، آیا عام خاص مطلق ہے یا عام خاص من وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں عام خاص من وجہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے جی، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکم یہ آیا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تبین کرو، علت عام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے کام پر پچھتانا پڑے۔ اب عادل خبر لے کر آیا، اب جو عادل خبر لے کر آیا ہے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جب عادل کی خبر علم آور ہو، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا، علم آور ہو تو تبین ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ بات بن نہیں سکتی، کیوں؟ چونکہ علم آور چاہے فاسق کی خبر بھی کیوں نہ ہو، علم کی تو حجیت ذاتی ہے۔ اگر فاسق بھی خبر دے رہا ہے اور تمہیں یقین ہے، قطع ہے، علم ہے، وہ تمہارے حکم معتبر ہے، اس میں عادل اور فاسق کا تو کوئی فرق ہے ہی، باقی کیا بچ جاتا ہے؟ خبر عادل جو ظنی ہو، علمی، چونکہ علمی میں تو عادل اور فاسق دونوں برابر ہیں، باقی رہے گی بات فقط ظنی کی۔ اب فرماتے ہیں اگر خبر عادل ظنی ہے، ادھر خبر فاسق بھی ظنی ہے۔ اب اگر خبر عادل ایسی ہے جو ہے تو ظنی، جو ظنی ہوتی ہے اس میں احتمال ہوتا ہے کہیں ہمیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑ جائے، اب علت کہے گی کہ تبین کرو کہیں پچھتانا نہ پڑے، اور مفہوم کہے گا کہ نہیں قبول کر لو، یہ ہو گیا۔ اور مورد اتفاق، عام خاص من وجہ میں ایک مورد اجتماع ہوتا ہے، دو مورد افتراق ہوتے ہیں، تو اس میں مسئلہ ہوگا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے مراد جو ہے وہ فقط علمی لیں، پھر مفہوم والی بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ علمی تو جیسے فاسق میں معتبر ہے ویسے اس میں بھی معتبر ہے۔ تو ہمیں یہاں اصل جو قائل ہونا پڑے گا وہ یہ ہونا پڑے گا کہ یہاں عام خاص مطلق ہے، مفہوم خاص مطلق ہے، اور تعلیل عام ہے۔ پس جب عام اور خاص ہوگا تو قانون یہ ہے کہ خاص عام پر مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ اعظم اس بات کو قبول نہیں کرتے، فرماتے ہیں آپ کی دو باتیں ٹھیک ہیں۔ پہلی کہ یہاں مفہوم اور تعلیل کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ خاص عام پر مقدم ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارا محل بحث ہے نا،
اس میں یہاں عام خاص پر مقدم ہے، خاص عام پر مقدم نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ برعکس ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ عام قانون یہ ہے کہ خاص عام پر مقدم ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا محل بحث ہے یہاں ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا وہ کیوں نہیں ہے آگے بتاتے ہیں، اس کی بھی وجہ کہ یہ وہ کیوں ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیوں جی خاص عام پر مقدم کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ خاص کے ذریعے عام کی تخصیص کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے موارد موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آ گیا کل ماء طاہر، یہ عام آ گیا۔ دوسری میں آ گیا اذا کان الماء قدر قرن فلم ينجس شیء، تو ہم اس کی تخصیص کر دیتے ہیں اور کل ماء طاہر کی، یہ تو قانون ہے۔ فرماتے ہیں قانون ہے لیکن اس قانون کو بھی سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے لطف لینے آگا کہ اگر خاص منفصل ہو وہ مخصص ہوتا ہے عام کا، نہ کہ متصل، یعنی عام ایک دلیل عام مستقل ہو اور بعد میں جو خاص ہے وہ بھی ایک دلیل مستقل ہو۔ جب مخصص منفصل ہوتا ہے وہ جا کر عام کی تخصیص کرتا ہے، ایک۔ نمبر دو، اگر منفصل نہ بھی ہو، ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی جائیں کہ بے شک متصل ہو پھر بھی وہ عام کی تخصیص کرتا ہے، تو خاص اور عام کی بات اور ہے، علت اور معلول کی بات اور ہے۔ لطف لینے آگا کیسے؟ یہاں پر علت اور معلول کی بات ہے آیت میں، جہاں کوئی عام خاص کی بات نہیں، کسی عموم کی تخصیص نہیں ہو رہی۔ ایک حکم ہے اور اس حکم کی علت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے، تحقیق کرو، یہ ہے حکم، یہ ہے معلول۔ علت، جناب کیوں تحقیق کریں؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ کہیں تمہیں بعد میں اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے، یہ ہے اس کی علت۔ قانون یہ ہے کہ معلول علت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ جو علت ہے اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے، یہ عام ہے۔ اگر آپ کو فاسق کی خبر کی وجہ سے پچھتانا پڑتا ہے تو بھی قبول نہیں کرنا، آپ کو عادل کی خبر کی وجہ سے کسی کام پر پچھتانا پڑتا ہے تو بھی قبول۔ تو اب جب علت کا کام یہ ہے کہ وہ معلول، اب ہو سکتا ہے کہ معلول پیچھے خاص ہو، معین ہو، لیکن علت عام ہو تو وہ پھر معلول کو بھی حکم عام میں لے جاتی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے معلول عام ہو لیکن علت خاص ہو تو وہ معلول بے شک لفظاً عام بھی کیوں نہ ہو، آگے شیخ نے مثالیں دی ہیں اس لیے میں لمبا نہیں کر رہا کو، وہ ترجمے میں آ جائے گا، وہ خود بخود معلوم بھی پھر معلول بھی خاص ہو جائے گا۔ اب اس ترتیب کو ذرا لے آئیں گے، لطف آئے گا۔ ہمارے محل پاس یہ جو آیت مجیدہ ہے، بات یہاں عام خاص کی نہیں ہے، بات یہاں کسی عموم کی تخصیص کی نہیں ہے۔ اس آیت میں بات علت اور معلول کی ہے، ایک معلول ہے ایک علت ہے۔ معلول کیا ہے؟ جب بھی تمہارے پاس فاسق آئے تحقیق کرو، جناب علت، وجہ کیوں کرنی ہے؟ علت یہ ہے کہ کہیں تمہیں اپنے کام پر پچھتانا نہ پڑ جائے۔ تو جب بات علت اور معلول کی آتی ہے تو وہاں علت کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا علت عام ہے یا علت خاص ہے، پھر معلول علت کے تابع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پس جب علت یہ آ گئی کہ کہیں تمہیں اپنے کام پر پچھتانا نہ پڑے،
اب چاہے تمہیں وہ فاسق کی خبر کی وجہ سے پچھتانا پڑ رہا ہے تو بھی قرآن اس سے منع کر رہا ہے، اور عادل کی خبر کو قبول کرنے کی وجہ سے پچھتانا پڑ رہا ہے تو بھی قرآن اس سے منع کر رہا ہے۔ بات علت اور معلول کی ہے، یہاں پر وہ والی بات نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جناب مفہوم مخالف بھی مخصص واقع ہو سکتا ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی عموم کی تخصیص کرنی ہو تو ہو سکتا ہے۔ یہاں بات عموم خصوص کی نہیں ہے، یہاں بات علت اور معلول کی ہے۔ جب بات علت اور معلول کی ہے تو پھر علت معلول پر مقدم ہوگی، تھی کہ معلول تو تابع علت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی بات انشاءاللہ چلے گی، یہ کچھ حصہ ہے جواب کا۔ الثانی، شیخ عالم فرماتے ہیں وہ دوسرا اشکال آیا نبا پر کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آیا نبا کے ذریعے حجیت خبر واحد عادل کو ثابت کرتے ہیں۔ دوسرا اشکال، اور وہ اشکال جو ناقابل رد ہے، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی جواب نہیں، وہ اشکال یہ ہے ما اوردہ فی ماکی، شیخ توسی نے عدہ میں، سید مرتضیٰ نے ذریعہ میں، ابن زہرہ نے غنیہ میں، شیخ تبرسی نے مجمع البیان میں، محقق ہلی نے معارج میں، اور دیگر بزرگان نے یہ لکھا۔ دوسرا اشکال ناقابل رد، ناقابل دفع اشکال وہ یہ ہے کہ لو سلمنا دلالت المفہوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم، پہلے اشکال میں یہ تھا کہ سرے سے ہم مفہوم کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ نہ بذریعہ مفہوم وصف نہ بذریعہ مفہوم شرط۔ دوسرا ہے کہ بالفرض ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ جناب مفہوم مخالف دلالت کرتا ہے کہ خبر عادل کو قبول کر لو، چاہے وہ مفید علم نہ بھی ہو تو بھی قبول کر لو۔ لیکن نہ نقول، لیکن ہمارا اشکال اس پر یہ ہے کہ اِنَّا مقتضیٰ عموم التعلیل، کہ اسی آیت میں تبینوا کے بعد حکم تبین کی علت بھی بیان کی گئی ہے۔ لطف لینے آقا جان، علت کون سی تھی؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ وتصبحوا علی ما فعلتم۔ علت عام ہے، علت ہمیں کہہ رہی ہے کوئی ایسا کام جو قبل از تحقیق باعث ندامت بنتا ہو اسے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ اگر بغیر تحقیق آپ نے کر دیا تو آپ کو کل پشیمانی ہوگی، اس سے بچنا ہے۔ اب یہ علت عام ہے۔ مقتضی عموم التعلیل وہ کیا ہے؟ وجوب التبین فی کل خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل بہ۔ علت یہ بیان کر دی ہے کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس ہے، اگر تمہیں اس پر عمل کرنے سے ندامت کی بے خوفی نہ ہو، یعنی خوف ہو کہ ندامت ہو سکتی ہے، باعث ندامت بن سکتا ہے، تو یہ علت کہتی ہے کہ اس خبر کا تبین تمہارے اوپر تحقیق کرنا لازم ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَادِلًا، چاہے مخبر عادل بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو بڑی آسان اردو میں جو مثال دی تھی، لفظی ترجمے سے ہٹ کر بہت آسان تھا۔ علت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں بھی تمہیں تحقیق سے پہلے یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے اس پر عمل کر دیا تو کہیں باعث ندامت بن سکتا ہے، وہاں لازم ہے کہ تحقیق کرو، اب چاہے وہ مخبر فاسق ہو چاہے وہ مخبر عادل ہو، علت دونوں کو شامل ہے۔ پس فَيُعَارِضُ الْمَفْهُومِ، یعنی کیا مطلب؟ آپ یوں کہیں گے، اس کا ترجمہ جب کریں گے تو یوں کہیں گے فَيُعَارِضُ الْمَفْهُومِ، یعنی عموم تعلیل معارض بن جائے گا عموم مفہوم کے، کہ مفہوم عام تھا کہ بس عادل نے خبر دے دی قبول کر لو، چاہے بعد میں ندامت کے سبب بنے یا نہ بنے، لیکن علت نے کیا کہا؟ خبردار جہاں بعد میں پشیمان ہونے کا، نادم ہونے کا خطرہ ہو، وہاں قبول تو تعارض ہو گیا۔ خوب،
آگے اب جب تعارض ہو گیا عموم مفہوم اور عموم تعلیل کے درمیان، اب کیا کریں؟ توجہ کا شیخ فرماتے ہیں وَتَرْجِیحُ مَعَ ظُہُورِ التَّعْلِیل، ترجیح عموم تعلیل کو ہے نہ کہ عموم مفہوم کو۔ استاد اعتمادی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری جہادی سطر لکھ کے مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں اس لیے کہ تعلیل منطوق کے کلام سے سمجھی جا رہی ہے، نقطہ سمجھا رہا نا، اور منطوق مفہوم سے اقویٰ ہوتا ہے، تو جو اقویٰ ہوتا ہے ہم اس کو لیں گے، دوسرے کو نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، ختم۔ یہ ہمارا اشکال ہے کہ اس آیت میں عموم تعلیل اور عموم مفہوم کے درمیان تعارض ہے۔ اب جب تعارض ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم تعلیل کو ترجیح ہے عموم مفہوم پر، اس لیے کہ تعلیل کا عموم جو ہے وہ منطوق کے کلام سے سمجھا جا رہا ہے۔ خوب، لا یقال، یعنی اصل میں تو یہ کسی کی طرف سے جواب ہے نا، لِأَنَّ نَقُول، یعنی گویا اگر کوئی یوں کہے کیا کہ ان النسبۃ بینہما، کہ عموم تعلیل اور عموم مفہوم کے درمیان نسبت، ان کانا عموماً من وجہ، اگر ہم قائل ہو گئے کہ ان کے درمیان نسبت ہے عام خاص من وجہ کی، عام خاص من وجہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو مادے اشتراک کے، فرق فَيَتَعَارَضَانِ، تو وہاں پر جب مادہ اجتماع آئے گا، اس مادہ اجتماع میں ان کا ہو جائے گا آپس میں تعارض۔ وہ مادہ اجتماع کون سا ہے؟ وہ ہے خبر العادل الغیر مفید علم، کہ خبر عادل جو مفید علم نہ ہو۔ یہاں پر لطف لینا ہے، مفہوم کہے گا قبول کر لو، علت کہے گا قبول، چونکہ غیر مفید غیر علم ہے نا، علم تو نہیں ہے، لہذا کہیں باعث پشیمانی نہ بن جائے۔ اب یہاں پر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں یجب تقدیم عموم المفہوم، تو ضروری ہے کہ ہم عموم مفہوم کو مقدم کریں عموم تعلیل پر، وَإِدْخَالُ مَادَّةِ الْاجْتِمَاعِ فِيهِ، اور مادہ اجتماع کو اس میں داخل کریں، یعنی عموم مفہوم کو عموم تعلیل پر مقدم کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب جب عموم مفہوم کو مقدم کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم وہ جو علت تھی کہ کہیں وہ علامہ فعلتم نادمین والی، ہم اس کو حمل کریں گے فقط خبر فاسق پر، یوں کہیں گے، اور مفہوم اپنے عموم پر باقی رہے گا، فقط اس کو کریں۔ کیوں؟ اذ لو خرجان ہو، اس لیے کہ اگر عموم اپنے عموم سے نکل جائے، وانحصر موردہ، اور وہ مفہوم منحصر ہو جائے، فی خبر العادل المفید للعلم، اس خبر عادل میں کہ جو خبر عادل مفید علم ہوتی ہے، لَكَانَ لَغْوًا، سرے سے وہ مفہوم ہی لغو، بیکار، اس مفہوم کا کوئی فائدہ ہی، کیوں؟ اس لیے کہ جو مفید علم ہو وہ تو ویسے ہی قابل قبول ہے، چاہے مخبر عادل ہو چاہے مخبر فاسق ہو۔ لِأَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ الْمُفِيدِ لِلْعِلْمِ أَيْضًا واجب العمل، اس لیے کہ اگر مخبر فاسق ہو لیکن خبر فاسق بھی اگر مفید علم ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ بس بل الخبر، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس
خبر عادل سے مراد وہ لیں کہ جو فقط مفید علم ہو، خارج عن المنطوق والمفہوم، بلکہ خبر عادل جو مفہوم علم ہے نہ وہ منطوق آیت میں شامل ہے نہ مفہوم میں، اصلاً وہ موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ پھر پس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفہوم، عموم مفہوم اور عموم تعلیل کے درمیان عام خاص وجہ نہیں ہے، بل فیکون المفہوم اخص مطلقا من عموم التعلیل، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے، اور مفہوم عموم تعلیل سے اخص سے مطلق ہے، اور جب اخص ہے تو خاص ویسے بھی عام پر مقدم ہوتا ہے، لہذا ہم مفہوم کو عموم تعلیل پر مقدم کریں گے۔ لا یقال، یعنی کوئی کہے تو ہم کہیں گے لا یقال، نہ، یہ اس بات نہیں کر سکتے آپ جواب میں۔ کیوں؟ اس لیے لأننا نقول ما ذکرہ اخیراً، اس لیے کہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے، کون سی بات؟ کہ ان المفہوم اخص مطلقا من عموم التعلیل، آپ نے جو کہا ہے کہ مفہوم عموم تعلیل کی نسبت اخص سے مطلق ہے، یعنی مفہوم اور عموم تعلیل کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے، اور مفہوم اخص سے مطلق ہے، مسلم، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ توجہ رکھنی ہے، یعنی ان کے درمیان تعارض عام خاص مطلق ہے، یہ بھی قبول، اور وہ بھی قبول کہ ٹھیک ہے خاص عام پر مقدم ہوتا ہے، الا، لیکن جو ہمارا محل بحث ہے، لطف لینا ہے، یہاں پر عموم تعلیل مقدم ہوگا مفہوم پر، بے شک وہ خاص مطلق ہی کیوں نہ ہو۔ الا، وہ کیا ہے کہ انا ندعی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کیا؟ ان ندعی التعارض بین ظہور عموم تعلیل، کہ ایک طرف ہے عموم تعلیل کا ظہور، عموم تعلیل کیا کہتا ہے؟ وہ عموم تعلیل یہ ہے فی عدم جواز العمل بخبر العادل الغیر العلمی، عموم تعلیل یہ کہتا ہے کہ بے شک مخبر عادل بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی خبر مشتمل علی العلم نہیں ہے، اس کی خبر ظنی ہے، تو بھی فی عدم جواز، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہیں تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑ جائے، تعلیل یہ کہتی ہے۔ اچھا، ایک طرف ہے یہ، اور دوسری طرف کیا ہے؟ وَظُهُورُ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ، اور ادھر ہم کہیں کہ جناب جملہ شرطیہ یا جملہ وصفیہ، جو بھی ہم پیچھے بات جو کر چکے ہیں، وہ ثبوت مفہوم میں ظہور رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مفہوم ہے، جبکہ علت کہتی ہے کہ بے شک وہ خبر عادل بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ باعث ندامت بن سکتی ہے تو قابل قبول نہیں۔ تو جب تعارض ہو گیا کہ جناب تعلیل کو مانے، لہذا خبر عادل غیر علمی قبول نہ کریں، یا مفہوم کو مانیں شرط یا وصف ہو، اور خبر عادل غیر علمی کو بھی قبول ہر حال میں کر لیں، جب یہ تعارض ہوگا، پوری توجہ فرماتے ہیں، ہمارے حساب میں فَتَرْحُ الْمَفْهُوم، مفہوم کو ترک کر دینا، مفہوم کو نہ لینا، بلکہ الحکم بخلو جملۃ شرطیہ، یہ کہنا کہ سیرے سے یہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہی نہیں ہے، یہ کہنا اولا ہے، کس سے؟ من ارتکاب التخصیص فی التعلیل، بجائے اس کے کہ ہم عموم تعلیل کی تخصیص کریں، اس کی بجائے ہم اس مفہوم کو ترک کر دیں اور ہم کہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہی نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ، اور اسی نقطے کی طرف شیخ طوسی نے اپنی کتاب عدہ میں اشارہ فرمایا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا لا یمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل،
کہ دلیل و خطاب کو ترک کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر مفہوم مخالف کو ترک کر دیا جائے کسی دلیل کی وجہ سے تو کوئی ممنوع نہیں ہے۔ والتعلیل دلیل، اور جہاں پر جو تعلیل ہے یہ دلیل ہے، لہذا اس تعلیل کی وجہ سے مفہوم مخالف کو ترک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ منافات، توجہ میری جان، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مفہوم کو نہ لیں اور عموم تعلیل کو لیں گے، یہ ذالکہ کا مشار الیہ سمجھنا۔ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ، ذالکہ مطلب کیا ہے کہ مفہوم کو ترک کرنے اور عموم تعلیل پر عمل کرنے میں لیسا منافات، اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ لما هو الحق وعلی الاکثر، وہ جو نظریہ صحیح بھی ہے اور علماء کہتے بھی ہیں، کون سا؟ کہ من جواز تخصیص العام، وہ جو علماء کہتے ہیں کہ جناب عام کی تخصیص مفہوم مخالف سے ہو سکتی ہے۔ ہماری بات اس نظریے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے لتخصیص ذالک، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف عام کا مخصص بن سکتا ہے، لاختصاص ذالک اولاً بالمخصص المنفصل، وہ وہاں ہوتا ہے جہاں مخصص منفصل ہو، علیحدہ دلیل میں اس کو بیان کیا گیا ہو، نہ کہ متصل میں۔ ایک نمبر دو، وَلَوْ سُلِّمَا جَرْيَانُهُ، اور فرض کرو، قبول کر بھی لیا جائے کہ نہیں مخصص چاہے متصل بھی کیوں نہ ہو، یعنی پھر بھی مفہوم مخالف کے ذریعے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ مَنَعْنَاهُ فِي الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ، لیکن وہ بات عام خاص کی ہے، علت اور معلول کی نہیں ہے۔ علت اور معلول میں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ علت اور معلول اور چیز ہے، عام اور خاص اور ہے۔ منعناہ فی العلت والمعلول، اس لیے فَإِنَّ ظَاهِرَ عِنْدَ الْعُرْفِ، عرف میں کیا ہے؟ عرف یہ کہتے ہیں کہ ان المعلول، کہ معلول عموم اور خصوص میں تابع علت ہے، یعنی علت خاص تو معلول خاص ہوگا، چاہے لفظاً معلول عام بھی کیوں نہ ہو، اور علت عام تو معلول بھی عام ہوگا، چاہے معلول لفظاً خاص بھی کیوں نہ ہو۔ قانون یہ ہے، جب علت اور معلول کی بات آتی ہے پھر یہاں خاص، ہر خاص عام پر مقدم نہیں ہوتا، پھر دیکھنا ہے کہ آیا علت خاص ہے یا علت عام ہے۔ ہمارے محل باس میں بھی ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، خاص لیں گے مفہوم کو، خاص مطلق، اور عام لیں گے عموم تعلیل کو۔ اب مثال دے رہے ہیں، مثلا فرماتے ہیں فَالْعِلَّةُ تَارَّةً تُخَصِّصُ مَوْرِدَ الْمَعْلُولِ وَإِنْ كَانَ عَامًا بِحَسْبِ اللَّفْظِ، بسا اوقات معلول لفظاً عام ہوتا ہے لیکن علت اس عام میں لفظی کی بھی مخصص بن جاتی ہے۔ مثلا لطف آئے گا، کما فی قول القائل، طبیب نے کہا، حکیم نے کہا، کسی دانا نے کہا لا تاکل الرمان، خبردار رمان نہیں کھانا۔ اب یہ عام ہے، وہ چاہے میٹھا ہو چاہے کھٹا ہو جیسا بھی ہو، لا تاکل، لیکن آگے آ گئی علت۔ علت نے کیا کہا؟ لِأَنَّهُ حامضٌ، چونکہ وہ ترش ہے۔ اب اس حامض نے اس رمان کی بھی تخصیص کر دی۔ اب غور کرو، فَيُخَصِّصُهُ بِالْأَفْرَادِ الْحَامِضَةِ، اس نے کہا کہ جو ترش ہوں، اس کا مطلب ہے وہی نہیں کھانے۔ کیوں؟ معیار یہ تھا کہ ترش نہیں کھانا، اب چاہے وہ رومان ہو چاہے غیرے، اب اگر ان میں سے جو ترش ہوں گے ان کو نہیں کھائیں گے، دوسرے کو کھا لیں گے۔ بس فَيَكُونُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ فِي الرُّمَّانِ، فرماتے ہیں لا تاکل الرمان لِأَنَّهُ حامض کا ہے، رمان کے ساتھ تو قید
حموزت کی نہیں تھی. فرماتے ہیں اس لیے کہہ دینے لگے کہ غلبت، چونکہ عام طور پر وہ ترش ہوتے ہیں لہذا ضرورت نہیں تھی، لیکن علت نے اس عام لفظی کی تخصیص کر دی. وَقَدْ تُوجِبُ عُمُومَ الْمَعْلُولِ وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ دَلَالَةِ الْلَفْظِيَّةِ خَاصًا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک معلول لفظاً خاص ہوتا ہے، لفظاً، لیکن علت اس کو تعمیم کر دیتی ہے، اس کی حکم عام کر دیتی ہے، حالانکہ لفظاً وہ کیوں؟ چونکہ اوپر والی بات معلول تابع علت، علت عام تو معلول بھی عام، علت خاص. مثلا مثال دے رہے کما فی قول القائل. حضرت عباس جی آپ کے لیے کہا ہے، چونکہ آپ بیگم کی بات بہت مانتے ہیں. کما فی قول القائل، کیا بات؟ لا تشرب الادویۃ، ایسی دوائیں نہ کھاؤ نہ پیو، التی تصفھا لک النسوان، جو عورتیں تمہیں ٹوٹکے بتاتی ہیں نا. یہ بیچارہ بہت مانتا ہے نا، اس لیے اس کو سمجھا رہا ہوں. آؤ یا چلو باقی کی بات چھوڑو. اذا وصفت لک امرأۃ دواء، باقی چھوڑو. اگر تیری بیگم کوئی عورت تیرے لیے کسی دوا کی بات کرے، یہ بڑا مفید ہے، یہ فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلا تشرب ہو، بس اس کی بات مان کے فوراً نہ پی لینا. توجہ رکھنی آگا. اب یہ معلول چل رہا ہے سارا، عورت کی تعریف کی بنیاد پر اس کو استعمال نہیں کرنا. بات ہے عورت کی چل رہی ہے، مرد شامل نہیں ہے، بچہ شامل نہیں ہے، صرف عورت کی بات چل رہی ہے. لیکن آگے علت آ رہی ہے بھی کیوں اس کی بات نہیں ماننی، وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّكَ لَا تَأْمَنُ ضَرَرًا، اس لیے کہ تو ضرر سے بے خوف نہیں ہے، کہیں نقصان. توجہ کرنا، لطف آئے گا. علت عام ہے، یعنی اصل معیار کیا ہے؟ جہاں بھی ضرر کا احتمال ہو وہاں نہیں ماننا. اب اگرچہ معلول میں بات فقط عورت کی چل رہی تھی، لیکن علت نے اس کو بھی عام کر دیا. اب چاہے وہ بتانے والا کوئی کمیل سندرانہ ٹائپ بندہ بھی کیوں نہ ہو، جو استادوں کے فون بھی نہیں سنتا، پھر بھی اس کی بات نہ مانو، اس لیے کہ کہیں نقصان نہ اٹھا بیٹھو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ نہیں آ رہی؟ علت نے اس کو عام کر دیا. لفظاً تو خاص تھی، عورت کی بات تھی، لیکن عام کر دیا. فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌ. اب یہ علت رات کر رہی ہے کہ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌ فِي كُلِّ دَوَائٍ، یعنی ہر وہ دوائی بتانے والا کوئی بھی ہو، لا يؤمن ضرر، کہ جس میں ضرر سے بے خوفی نہ ہو، اس کو استعمال نہیں کرنا. من ای واصف کانا، بتانے والا کوئی بھی ہو. تو آپ کہیں گے جناب اگر ایسا تھا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اذا وصفت لک امرأۃ، عورتوں کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر پہلے سے ہی حکم عام کر دیتے. فرماتے ہیں وَيَكُونُ تَخْصِيصُ النِّسْوَانِ، یہ جو ابتدا میں معلول جو عورتوں کی ذکر آیا کہ جو عورت بیان کرے اس کو بیان، اس پر عمل نہ کرو، فوراً نہ پیو، بیان جو حال لِنُقْتَةٍ خَاصَّةٍ، اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی، یا عام لا حاضہ المتکلم، کہ جس وجہ کا وہ متکلم خیال رکھتا ہے کہ اس بنیاد پر اس نے ٹارگٹ عورت کو کیا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی دوائی فوراً نہ لینا، لیکن مقصد اس کا کیا تھا کہ ہر وہ جہاں تمہیں ضرر کا خوف احتمال ہو وہاں نہیں لینا. پوری توجہ. وَمَا نَحْنُ فِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، ہم جو بحث کر رہے ہیں آیا نبا کی وہ بھی اسی میں سے ہے کہ ایک مفہوم ہے ذکر فقط فاسق کا ہے، لیکن آگے علت ہے من هذا القبیل. توجہ فرما رہے ہیں نا جی. یہاں بات اگرچہ اس کی ہے کہ ان جاکم فاسقن، بات فاسق کی ہے، لیکن علت بتا رہی ہے کہ جس چیز پر عمل کرنا باعث ندامت ہو نہ کرو، اب وہ چاہے عادل ہو چاہے فاسق، علت نے اس کو عام کر دیا، بس علت مقدم ہے. تو اگر کوئی کہے کہ جناب اگر ایسا تھا تو ان جاکم فاسقن کہنے کی ضرورت
کیا تھی اس کو بھی عام کرتے. فرماتے ہیں لعل نکتہ فیہ ہے، شاید اس کی وجہ ہو التنبیہ علی فسق الولید، کہ خداوند متعال لوگوں کو اور پیغمبر کو متوجہ کرنا چاہے کہ ولید یہ فاسق ہے اور اس ٹائپ کے بندے جو آخری اس طرح کما نبہ علیہ فی المعارج. ٹھیک ہو گیا جی. خوب لہذا توجہ آقا جان، آیا نبا کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنے پر دوسرا اشکال جو ناقابل رد ہے وہ ہے تعارض مفہوم اور عموم تعلیل. ہم یہ کہتے ہیں کہ عموم تعلیل اس پر مقدم ہے. کیوں؟ چونکہ علت معلول علت کے تابع ہوتا ہے. علت عام تو معلول بھی عام، چاہے وہ لفظاً خاص بھی کیوں نہ ہو. یہ اشکال تھا. فرماتے ہیں ھذا الایراد، یہ جو ہم نے اشکال کیا کہ مفہوم اور علت کے عمومیت کے درمیان تعارض ہے، مبنی، یہ اس پر بنتا ہے کہ اگر ہم تبین سے مراد لیں تبین علمی، تبین سے مراد کیا؟ یعنی تمہارے اوپر علم حاصل کرنا واجب ہے، علم جو مقابل ہوتا ہے ظن کے، اور تبین سے مراد ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا. کما ہوا مقتضا اشتقاق ہی. تبین بیان سے مشتق ہے، بیان کا معنی ہوتا ہے وضاحت، ظہور، مراد وہی علم. اس بنیاد پر ہم نے یہ اشکال کیا ہے. اگر تبین سے کچھ اور مراد ہو وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.